فرق ہے تیری میری چاہت میں بس ظاہر اتنا فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے مجھے ناز ہے ذکر رسول پر تو فدا ہے رسول پر مجھے ناز ہے ذکر رسول پر تیری خود کیسی ہے تو بتا میری خود تو رسول ہے مدینے جنتا لینی حور دے مدینے دیا گلیاں لینی حور دے مدینے دیا گلیاں نور 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 نے دیا گلیاں سوگ سوگ بخاری شریف کے اندر آتا ہے ابو لہب کافر تھا میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا اشارے سے سویبہ لونڈی تھی سویبہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں سوبیا یہ اصل جو الفاظ ہے لفظ ہے سویبہ سویبہ لونڈی ابو لہب کافر کی تھی اس نے آ کر اس کے بھتیجا امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی آپ کی دنیا کی تشریف آپ کی آمد کی اسے آ کر جا کر پیغام دیا اے ابو لہب میرے آقا کے گھر اللہ رب العزت نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ابو لہب کافر نے جب یہ سنا تو اس نے اشارے سے کہا اے سویبہ لونڈی تجھے آزادی ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزادی دے دی اب مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ نے خواب کے اندر دیکھا کسی نے پوچھا بتا رب کائنات نے تیرے ساتھ کیا معاملہ طے فرمایا رب کائنات شہادت کی انگلی سے مجھے سیراب کرتا ہے میں وہ پانی پیتا ہوں اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا اگر ابو لہب سے یا رسول اللہ نبی اب مرنے کے بعد اگر ابو لہب کافر کو قبر میں فائدہ مل سکتا ہے مصطفیٰ
اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر، یہ نہیں اس نے کوئی رسول یا کوئی نبی پیغمبر ہونے کے ناطے سے خوشی نہ کی تھی، صرف فقط یہ تھا کہ میرا بھتیجا عبداللہ کے گھر میرا بھتیجا ہوا ہے، میرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ اب مرنے کے بعد اسے قبر میں رب کائنات عذاب میں تفصیل فرما دی ہے۔ ہمارے ایک عاشق رسول ہو، ہمارا جو ہے جشن کو منانے والا، ہمارے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے برگزیدہ لوگوں سے محبت کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ محبت کرنے والا، اس محفل کو سجانے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے، مرنے کے بعد ان کو ضرور فائدہ بھی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش بھی ہوگی۔ اب میں جو ہے دعوت دیتا ہوں خصوصی پیر جناب پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے آپ کے ڈرائیور، خصوصی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ شیر خان قاسمی زاہدی کو جناب پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے مہمان شیر خان قاسمی زاہدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سنائی کریں۔ شیر خان قاسمی زاہدی دربار عالیہ مولا شریف سے آئیں۔ شیر خان قاسمی زاہدی، شیر خان قاسمی زاہدی۔ سبھی حضرات، جیسا کہ ہمارے دربار عالیہ مولا شریف کا معمول ہے، سب سے پہلے جس میں ذکر پاک نہ پڑھوں گا، اس پر سبھی حضرات میرے ساتھ مل کے ذکر پاک
زلف پہ عقل مستانی، کالی زلف پہ عقل مستانی، مت چمک دلا مت چمک دلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا زمین میں زمین میں
فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم ہر سال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد فرمایا کرتے تھے اور بڑے جوش و خروش میں لنگر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بڑے غور سے سننا بھائی, ایک مسئلہ ہے جو بھائی لنگر کا اہتمام نہ کر پائے ان کے لیے ایک پیغام اور میسج ہے. فرماتے ہیں کہ ہر سال بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک سال نداری غربت چھا گئی, شاہ عبد الرحیم کے اوپر غربت چھا گئی. گھر کے اندر گئے, پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے کھانے پکانے والی. آپ کی عالیہ محترمہ فرمانے لگی آقا گھر کے اندر سوائے چنوں کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا انہیں کو دعا کے اندر شریک کر دو, دعا خیر ہو گئی. بعد میں اس لنگر کو تقسیم کر دیا گیا. اب شاہ عبد الرحیم کے دل کے اندر وسوسے ہونے لگے کہ پتہ نہیں جوش و خروش میں لنگر کا اہتمام نہ کیا, پتہ نہیں حضور کی بارگاہ میں یہ ہمارا جشن عید میلاد النبی قبول ہوا یا نہیں, یہ لنگر کا اہتمام قبول ہوا ہے یا کہ نہیں. سو جاتے ہیں شاہ عبد الرحیم, رات کو سوتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ نصیب ہو گیا. فرمایا شاہ عبد الرحیم تیرے دل میں یہ بات اٹک رہی ہے, وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لنگر حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں, یہ لنگر میری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. آج اتنی بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا, اس محفل کو سجایا گیا. ہمارے بھائی محمد امجد صاحب جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے, اور خصوصاً اس محفل کے بانی سرپرست اعلیٰ اور اس محفل کے زیر صدارت فرمانے والے سجادہ نشین دربار عالیہ مولا شریف پیر اورنگزیب شاہ اور ان کے ہی بھائی ڈاکٹر پیر فضیل عیاض صاحب آپ کی ظاہری, یہ آپ کی زیر صدارت کے اندر اتنی بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا. اور ایک نعرہ لگائے فیضان قاسمیہ زاہدیہ, آپ فرمائیں, آپ کہیں گی جاری رہے گا. فیضان قاسمیہ زاہدیہ, فیضان قاسمیہ زاہدیہ, فیضان قاسمیہ زاہدیہ جاری رہے گا. اللہ اس کو جاری و ساری فرمائے, وہاں سے ہمارے جیسے لوگوں کو خیر ملتا رہے, ہمیں جو ہے وہ دین کی اشاعت وہاں سے ملتی رہے. اللہ ان کو قائم فرمائے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے, پکا رشتہ ناتا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری محفل کی رونق جناب پیر صاحب کے ساتھ تشریف فرمایا ہونے والے پیر سید علامہ نظر حسین شاہ صاحب زاہدی قاسم خطاب کی دعوت دیتا ہوں. علامہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب زاہدی جو کہ پنجاب سے تشریف فرما ہوئے ہیں, آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آپ ان کا خطاب سننے سے پہلے آپ ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ آپ جو ہے ہوشیار ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب ربي
حضرات بندے تھی کافی بیٹھے ہو، میں کہ دھیان ہی نہیں کیتا، اس پاس بڑے بندے بیٹھے، ادھر بھی کافی بیٹھے نے. الحمدللہ کی محفل پاک اس لحاظ میں بھی بابرکت ہے کہ دو تشریف فرما سمجھی گل. اور جناب امجد صاحب نے کمال کی ہے کہ ایک چیز بلانا بڑا اوکھا ہے، دو آ گئے سمجھی گل. امجد صاحب نے کمال ہے یا تو جی اپنی رضا ہے سمجھی نا گل، رضا بھی شامل ہوتی ہے نا، جتھے ایک بھی اوکھا آتا ہے اتنے دو آ گئے، نال خاتم بھی آ گئے ہیں، بولدیاں سمیت آ گئے ہیں، ناخوانا سمیت آ گئے. ہوں اگر گے اللہ انہاں ولیاں بڑا چنگا چاہتا ہے. میں کہنا پنجابی سنیے یہ کرشنا زور میرے کو نہیں دیتا کہ میں بڑا جا بولتا نا جی سمجھے پنجابی ہونا ماشاء اللہ بڑی چنگی گل ہے. بھائی تھی بھی پنجابی سمجھ رہے ہو تو پھر میرے توجہ کرے ہو کہ جس سمجھ آئی ہو پتہ کیا آخے سبحان اللہ مطلب کہاں آسی ہے جی. اللہ کریم ولیاں بڑا چنگا چاہتا ہے. ایک گل بڑا پسند ہے، ولی اللہ بڑا پسند ہے ایک گل. دوسری گل کہ اللہ درود بڑا پسند ہے. دو گلاں بڑی پسند ہیں. کیوں؟ اللہ کا نبی آخنا کفر ہے. کوئی اللہ نبی آخے کوئی اللہ نبی ہے کفر ہے. اللہ نبی نہیں بولو اللہ بولو نا اللہ. کوئی اللہ فرشتہ آخے کفر ہے. اللہ فرشتہ نہیں، اللہ فرشتہ نہیں، اللہ نبی نہیں، پر ولی اللہ فرمانا میں نہ نبی ہے نہ فرشتہ پر نہ ولی ہوں. اللہ ولی ہے. کوئی مولوی اس بات پر ڈاک نہیں سکتا کہ اللہ ولی نہیں، اللہ نبی نہیں، اللہ فرشتہ نہیں، اللہ ولی ہے. اور ولیاں کی مخالفت کر سو تو اللہ بھی گل نا جی. میں ولیاں نہ مننا تو پتر تو کہڑا خدا مننا ہے؟ اللہ بھی تو ولی ہے. کیونکہ امجد صاحب کو گل سمجھ آئی نہیں آنی گل سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ کی آخو میرے کو میں 15 سارے میں 15 منٹ پر کرنا چاہنا. بھائی جڑا بندہ اللہ نبی آخے کفر ہے، فرشتہ آخے کفر ہے. فرشتہ دور ہے، بے گناہ مخلوق ہے. نبی بے گناہ تو معصوم مخلوق ہے. لیکن اللہ نہ نبی نہ فرشتہ نہ ولی. ہوں ولیاں کا انکار کر کیونکہ ولیاں کا انکار کر سوے تو رب کا بھی ہو جاتی. نو سی اللہ ولی ہے. بولو اللہ. وہ آگا کس کا ولیاں کوئی گل سمجھ آئی نہیں اللہ ولی ہے. یہ گل سمجھ آئی نہیں اللہ. بولو نا اللہ. کوئی وادی کوئی سنی کوئی چکرالوی کوئی بندہ کسی مذہب والا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ولی نہیں. اللہ ولی ہے. بولو اللہ ولی ہے. نکے بھی ولی نے وہ وڈا بھی ولی ہے. اے ولیو تسی کس دے ولی ہو؟ اکھے اسی اللہ دے ولی ہو. اے اللہ تو کس دا ولی ہے؟ اکھے اللہ دا ولی نا. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المتقین. میں تیرا نہ ولی میں انہاں دا ولی ہاں. اکھے میرے ولی نے تو ہن سار تلیاں پہ مارنا یہ کچھ ہو سکتا ہے نا. کسی کو ہو سکتا ہے تو ہن سار تلیاں پہ مار وہ فیصلہ ہی
یہ میرے لیے تو میں پورا فیصلہ ہے. اگر صاحب کا فرمانے میں میری آتا ان کی طرح واقف نے کی تقریر بھی میں کیا کرنا یا دے دادا جی مان دیجیے پیر محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ مان دیجیے ورنہ وہاں کچھ نہیں آتا رہا. مولوی میں ضرور ہوں. شروع تو میں جامعہ نظامیہ پڑھانا شروع کیا ہے جس نے میری داڑھی نہیں آئی ہوئی ان کی ہوگی مجھے پڑھانا ہونا میں کیا آلہ حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ضلع کے خیال ہے بھائی مولوی سے ماں سیانتے ہیں مولوی مسئلے میرے کو پوچھتے ہیں عوام میں تقریر کبھی نہیں ہوئی کبھی کوئی ولی تقریر یاد ہوئے کہ میں اگر پڑھی آلہ حضرت خان صاحب اینڈ کر کے بابا کھوٹیاں سے فرمایا ساتھی کوئی گل میرے اس واسطے بہترین یعنی تمام سخاوت کا منبع بولا آخو سبحان اللہ. میں پچھلا جڑا مولا شریف گیا خالی ملک کے آیا اس کے کھلو جاوے کوئی خالی کبھی نہیں ہوا حقیقت کوئی خالی کبھی نہیں ہوا. ساڈے صوفی کریم سے خالی نہیں مڑے تو کون خالی ہوئی کرنا گیا اگلیا پور کر کے واپس کی چولی پڑھ کے دیتی ہے سمجھی نا گل پاوے گلے سٹ گئے پاوے کار لے گئے انہیں چار ہوں اگلا مسئلہ الصاحب فرماتے نے میلاد شریف کی جان کرنا ہے. میں نکی جی ایک گل کرا ایک اسم اعظم جس کو اسم اعظم ہوئے اصا پنجابیاں پتہ کیوں گل مشہور ہے نسم رزم کوئی شاید نہیں اسم اعظم وہ اسم اعظم بگاڑ کے جیل آدمی نسم رزم آ سکتے جس کو یہ نسم رزم ہوئے نا اگلے آدمی بندہ کو فلانے کو نسم رزم ہے جی وہ تو جناب اینڈ ویکنا ڈالے تو بندہ کمال سے کمال ہو جاتی نسم رزم نہیں ہوتا اسم اعظم ہوتا ہے جس کو اسم اعظم ہے اس میں آگے وہ کسی چیز والے دھیان کر چھوڑے وہ چیز پار بولے شریف اس میں آگے تھی گل نہیں سنتے ہو. میں زور نہ لانا نہ میں اپنی خطابت کا اظہار کرنا میں صرف سمجھانا کہ مولے شریف اس میں آدم ہے مولے شریف اس میں آدم ہے اور اس میں آدم کون ہے اللہ کے 99 نام ہے انہاں ناماں وچوں جڑا سب تو پہلا نام ہے اللہ اس میں آدم اللہ بولو اللہ اللہ چلو گام مار بسی گرمی میں شاد کے لیکن اللہ چلو اللہ اس میں آدم ہے بولو اللہ اس میں آدم ہے اللہ جس کو اس میں آدم ہے وہ دیر کمال ہے بولے شریف اس میں آدم ہے نگاہ کرے پہاڑ سونا بنتا ہے نگاہ کرے اندھے لو اکھا ملتی ہیں نگاہ کرے لگنا ٹھیک پہ ہوں نگاہ کرے گئیے دے سر دے بال پہ چلتے ہیں نگاہ کرے آلے دل چکے پہ ہوں نے کہ اس میں آدم والا جب وہ نگاہ کرے ہر شاہ کہا اس میں آدم آخدے کسان توجہ اس میں آدم آخدے کسان اس میں آدم اسا آخدے نے کسان بگاڑو توجہ اس میں آدم کی تعریف دسو لگا اس میں آدم کی کیا تعریف ہے اس میں آدم کی تعریف ہے جسا بگاڑو جس میں کٹا وٹی کرو بگاڑنا شروع کرو کٹا وٹی کرو وہ ہور چمکے تیرا نام میرا جی ہے میں میرا جینا بگاڑنا ماجا یہ چمکے کہ بگڑے یہ تو بگڑے نا جی سراج جی نے میں ایسا بگاڑنا ساجا
بگڑیا چمکیا نہیں پر اللہ کے نام نو بگاڑو اللہ کے نام نو چکا وٹی کرو یہ اور چمکسی اللہ کے نام کا چکا وٹی کرو کس طرح اللہ نے جی سب کو پہلا حرف کے لے بولو 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 نا اللہ سب کو پہلے لے اللہ کا چھوڑو بگڑ گیا اللہ کا چھوڑو بگڑ گیا جب اللہ پھٹ گیا پیچھے کہہ جاتی زندہ پیچھے کہہ رہا جاتی زندہ بولو پیچھے کہہ رہا جاتی زندہ یقین کر اللہ بھی اس میں آگم ہے اللہ پھٹا چھوڑی ہے زندہ رہ گیا زندہ بھی اس میں آگم الحمدللہ نے زندہ بھی اس میں آگم ہے لام کو ہٹا چھوڑو نام نو ہٹا چھوڑا کر توجہ نام بڑی ساری نہیں بات پسند لگنا اللہ جب پوچھا پہلے سنی اور سی یا نہیں میں آخنا نہیں سنی نے پہلے سنی نہیں مولوی نے سنی نہیں تھی مولوی کسی کا سنی کوئی سنی سن اللہ نو ہٹایا جی جی اللہ کا اللہ نو ہٹایا اللہ اللہ نو ہٹایا پیچھے کہہ گیا للہ للہ ہو چمکیا نام نو ہٹا دو پیچھے رہ گیا لہو ہو چمکیا اس دوسرے نام نو بھی ہٹا چھوڑو پیچھے رہ گیا جو مقام ہے کہ اللہ کا خاص مقام ہے ہو سبحان اللہ اس میں آزاد خدا ہمیشہ قائم و دائم ہے اللہ کو کوئی شادی بگاڑتے جاؤ اور چمکتا جاسی اور چمکتا جاسی اور چمکتا جاسی اور چمکتا جاسی ایک تیرے اللہ کی رات جنی خالق کے کس کا نام ہے خالق کا بولو کس کا نام ہے خالق کا توجہ کر جس میں خالق کا نام اس میں آگم ہے یا اللہ تیرے بغیر کسی اور کا نام بھی اس میں آگم ہے کہ نہیں یا اللہ تو اللہ اس میں آگم ہے یا اور بھی کسی کا نام اس میں آگم ہے فرمایا اور سے کسی کا بھی ہو سکتا میرا نام اس میں آگم ہے پھر جس کا نام میں رکھے وہ اس میں آگم ہے وہ بھی اس میں جاندہ تو کس کا نام رکھے ہیں جاندہ تیرا نہ کوئی تھی ہے نہ کوئی پتر ہے نہ کوئی پیور ہے نہ کوئی ماں ہے جاندہ نہ کوئی تیرا رشتہ دار ہے لم یکن لہو کفوا احد تو تیرا حق یا حق ہے تو کس کا نام رکھیا اللہ فرمایا وہ کہ میرا کوئی نہیں اور میرا ایک اور یاد محمد ہے وہ کا نام ہے رکھیا آسمانوں میں کفلا دے زمین میں محمد سبحان اللہ اور کوئی سمجھ آئی نہیں ادے چلے ہو آپ کو سبحان اللہ اتنے ہی میں آپ اس نقطے کے لیے جس نقطے میں پہ بیان کرنا علماء بھی قبرہ دینے پہ پتہ نہیں یہ کیا مولوی بھی قبرہ دینے پہ پتہ نہیں یہ کیا جی اس واسطے جناب کسی نہیں بولتے ہو بولو آپ کو سبحان احمد جی اس میں آگے میں احمد کو بگاڑ کے دیکھ لو جنہیں اللہ نو بگاڑ کے دیکھ لیا احمد کو بگاڑ کے دیکھ لیا اللہ نو ہٹا دے وہ کسی ہمیں رہ جاتا ہے احمد نو یہ نو ہٹا دے وہ پیچھے بات رہ جاتی ہے بات کا میرا گناہگاروں نو چھپ کے محمد مصطفیٰ چولی پان والا قرآن جامع نبی او دی جناب اللہ کریم نے اوہ میلاد منایا اللہ کریم نے اوہ میلاد منایا اور مختصر کی گل میں عرض کر سکتا ٹائم تھوڑا جا میرے پیر قبلہ کا صاحبی تشریف فرمانے نین علی تقریر سننے میں بڑا خوش ہونا اور ایسی خوشی کی گل ہے یقین کر انہاں دے وچوں نبی کریم دا عشق پھٹ پھٹ کی نکلدا ہے خوش ہونے
جناب اسی واسطے پیار محبت کرنی اور یہ بھی شفیق کرتے ہیں پیر کی تعریف ہی یہ کہ ہر ایک نال پیار کرے گی، ہر ایک نال پیار فرمائے، ہر ایک نال پیار فرمان والے۔ میں صرف اتنی گل کرتا میلاد رسول کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے آمد والی رات ہوئی نا، اللہ جبریل فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، اے اللہ جی کیا ہو، تیار ہو جا تیار ہو جا تیار ہو جا، یا اللہ تیار ہو کتنے رہنا ہے، کھانا کتنے نہیں، سارے فرشتیاں نو بلا لین پڑا، اج نبی دا میلاد منا، اج نبی دا میلاد منا، فرشتے آ گئے لین بن گیا، نبی دا میلاد منا ہے، وہ فرشتے یا اللہ نمازاں پہ پڑھ دیں، یا اللہ فرشتے تیریاں نمازاں پہ پڑھ دیں، جبریل کے آخر یا اللہ فرشتے تیریاں، بولو فرشتے تیریاں نمازاں پہ پڑھ دیں، نمازاں پہ پڑھ دیں۔ اللہ فرمایا میلاد اگے وے کہ نماز اگے وے، آنکھ نمازاں چھوڑ دیو میلاد مناؤ، میلاد مناؤ۔ میلاد منانے واسطے جس ویلے تیاری ہو گئی، اللہ فرمایا ہے جبرائیل ادھر آ، اے چندے چاہ، جبریل ادھر آ چندے چاہ، یا اللہ پھر ان کی طرف سے چننا جان کے جہاں ایک مشرق لا، ایک مغرب لا، ایک شمال لا، جنوب لا، کعبے سے لا، نبی کے مورد پاک سے لا، اپنی مسیحی جا کے لا، چندے چاہ کے جا کے لا، چنڈے چاہ جا کے لا، جبریل چنڈے چاہ جو ہے جبریل مونڈے تے بولو گل کرنا، جبریل مونڈے تے، جبریل مونڈے تے چنڈے چاہے گا، جبریل مونڈے تے چنڈے چاہے گا، جبریل میلاد والی رات مونڈے تے چنڈے چاہے گا۔ اسی فرشتے نے بابا جی اج کے ہوئے اکھ میلاد منانے جڑے جبریل چنڈے چاہے ہوئے، جبریل چنڈے چاہے ہوئے، پتہ چلیا جبریل جبریل سنیے، پتا چلیا جبریل سنیے، جبریل سنیے، جبریل بولو نا جبریل چندے سنی چاہیے نا، جبریل سنیے چندے چاہے اتنے پہنچیا، فرشتہ پوچھا بابا جی کیوں کتنے چندے چاہ کے بولے ہو، کچھ نہیں پتا اج احمد سونے دی جڑا دو جگنا سونا، اج احمد سونے دی وہ جڑا دو جگنا اپنا دو جگنا جڑا دو جگنا اج آمد سونے دی جڑا دو جگنا، میرے خیال کے اذان نہیں پڑ گئی، دو جگنا دو تر گلا کر کے ختم کسانی زندگی شروع کرنے لگا۔ ذرا توجہ کر سو، سرکاریں صوفیہ یا سلاجیہ سارا کچھ لکھی ہے، سرکاریں مسلم شریف نے دو گلا لکھی ہے، بارہ سرکاریں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ویلا ہوا نا جس میں توجہ نہیں، مائی صاحب فرمانیہ نے نبی جی اپنی فرمانیہ نے میرے سے نگرداری ہو گئی، میں اکھاں بند کر دیا، اکھاں بند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر منہ بند، اکھاں بند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مائی فرمانی میں اکھاں کھولیاں، دیکھیے دیکھو مائیے رکھو، سبحان اللہ، کمرہ مائیے رکھو، ایک مائی دانے کا یہ شانتی نہ
میں خوشیاں بار بار دیکھ رہی ہوں مائیا جو بڑے والے بار بار دیکھ رہی ہوں سیاحی لو وہ اپنا بھی گل سنا جیتا میں تو اپنا گھر بات کر آپ کو کہ میرا نام حضرت ابا ہے دل کیوں استقبال کرنا اس واسطے مصطفیٰ دے استقبال واسطے مائیاں بھی آئیاں سرکار دور رسول اللہ علیہ وسلم کی امی جان حیران ہو گئی کہ محمد بھی نہیں سارے آئے گئے اتنے بھی امجد صاحب نے رونق لائی تسی سارے آئے ہو میلاد مصطفیٰ دے قبلہ پیر صاحب نور شریف کو آئے اسی انہوں کے نال نوکری غلامی واسطے آئے ہیں اللہ کریم ساری حاضری بھی قبول فرمائے کہ ہوں میں السا بگے عرض کرتا کہ آپ بھی تشریف لے آؤ کہ دعوت خطاب اللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله رضوان اسلام شریان مین مدین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء عاشقان مولوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک عرشے کا خالق و مالک ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے ہم اسی کی آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ چکانا ہے درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے حضرات نبی قدر آج کی یہ خوبصورت محفل پاک وہ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر و فکر کے لمحات یہ عشق و مستی کے لمحات یہ بامقصد لمحات جن محبتوں کے ساتھ موضوع راجہ امجد صاحب نے یہ دعوت دی اور مکتوب طریقت مرد کلندر حضرت کی اورنگزیب بادشاہ قاسمی سجدہ نشین دربار عالیہ مولا شریف کی قیادت میں ہمارے میرا ایمان ہے یہ لمحات جتنے بھی گزر رہے ہیں ہر لمحے پہ رب کائنات رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے اور وہ خوش قسمت ہے جس کے گھر میں میرے آقا کی میلاد منائی جا رہی ہے وہ قبلی والا آقا جس کی خاطر رب کائنات نے کائنات کو سجایا ہے آج کائنات میں بہاریں ہیں آج کائنات میں رنگینیاں ہیں یہ جتنی بھی برکات کا نزول ہوتا ہے خدا کی قسم یہ صدقہ ہے اور جن کے کرم کا صدقہ ہو جب ان کا ذکر خیر کیا جائے جب ان کی محفل کو سجایا جائے جب ان کی محفل کے ساتھ آ کر بیٹھا جائے میرا تو ایمان کیا کہنا ہے جس لبے میں بیٹھو گے وہ لبے تم سراپا رحمتوں والے اور امام ہمارے پیر فرماتے ہیں جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے جہاں دل کو بجاتے ہیں اور جہاں دل کو بچاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے غلامی اسی کو ملتی ہے یہ غلامی اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے خدا کی قسم جہاں بھی وہ بیٹھے
رکھے گا وہاں پہ رحمتوں کا ہے نزول ہونا شروع ہوگا. مولا کریم ہمیں یہ محبتیں یہ برکتیں سب کو نصیب فرمائے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کتنے بیٹھے ہیں بلکہ یہ سوچو کہ کس کی خاطر آئے مثال کتنی بڑی ہے. اس کی شان اس کی عظمت اس کا مقام اس کا قرب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. جب اس کی یاد میں بیٹھو گے رب کائنات جس نے کائنات سجائی ہے تو آقا مدنی تاجدار کی طرف دیکھا. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اللہ شاہ صاحب نے کہا بڑی محبتوں کے ساتھ رب کائنات کا نام بھی اس میں اعظم ہے. میری عادت ہے جہاز کا سب چھوڑ کر میں وہاں سے چلتا ہوں. اس میں جو نام بتایا کہ ایسا عظمتوں والا نام ہے یہاں سے کوالٹیز آپ پاک اسلام جو ہے وہ نکلے ہوئے. آقا مدنی تاجدار کی عظمتیں اور خصوصیت جو ہے وہ آشکار ہوتی ہے کہ رب کائنات جو مالک ہے اس کائنات کا جو کریٹر ہے جو ہماری سوچوں سے بھی بڑا ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کا نور ہے وہ رب کائنات اس کا نام بھی کتنا عظمتوں والا ہے. اس نام کا ایک ایک لفظ نکالتے جاؤ لیکن معنی وہی رہتا ہے وہی رہتا ہے. میرے اپنی اردو زبان میں کہا ہے لفظ کو نکالو لیکن نام وہی رہتا ہے. لیکن آپ کسی کا نکالو گے کوئی لفظ نکالو گے نام نکل جائے گا ہو جائے گا. لیکن رب کائنات کا نام اتنی عظمتوں والا کہ ایک ایک لفظ شاہ صاحب نے کہا نکالتے رہے معنی اسی طرح رہتا رہا. اسی طرح رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھی یہ اپنے محبوب کو بھی یہ کمال عطا فرمایا ہے. اپنے محبوب کو بھی یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح میرا نام عظمتوں والا ہے وہ بگڑ نہیں سکتا میرے محبوب کے نام محمد جو ہے انہوں نے احمد کی تشریح کی ہے. میں محمد کی کرتا ہوں کہ نام محمد کو اتنا عظمت والا ہے کہ محمد کا میم ہٹاؤ تو محمد بن جاتا ہے. احمد کے معنی بھی تعریف ہے اور محمد کے معنی جس کی بار بار تعریف ہے. ایک زمانے میں نہیں ایک وقت میں نہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے آقا کی تعریف ہوتی رہے. عاشق آ کر میلاد مناتے رہیں گے میرے آقا کا ذکر کرتے رہیں گے اور سننے والے عشق و مستی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے رہیں گے. تو محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد بن جاتا ہے اور حمد کے معنی بھی تعریف ہے اور حمد کا ہے ہٹاؤ تو محمد بن جاتا ہے جس کے معنی یہ بھی معنی والا کہ مدد کرنے والا ہے. میم ہٹا دو تو دال بن جاتا ہے اور دال کے جو ہے اس کے معنی بھی یہ لکھے گئے ہیں کہ رب کی الوہیت کی دلیل جو ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ بھی کتنا عظمتوں والا نام ہے کتنی برکتوں والا نام. تو جب اس آقا کے میلاد میں آؤ گے تو کتنی عظمتیں ہوگی. ایمان کی کاملیت ہی یہی ہے کہ اس شاد جو ہے جو نبی کے غلام ہوتے ہیں جنہوں نے نبی سے وفا کی ہے وہ ہر لمحہ جو ہے آقا کے عشق میں مچلتے رہتے ہیں میں مچلتے رہتے ہیں. اور اسی عشق کی بات کرتا ہوں کہ کہیں سے یہ کسے کہانی نہیں سناؤں گا میں حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کے غلام جو سرکار کے وفا کرنے والے ان کا عشق کتنا کامل تھا ان کی محبتیں اپنے آقا کے ساتھ کتنی کامل تھی. یہ آج کی بات نہیں. ہم میلاد مناتے ہیں ہم نعرے لگاتے ہیں سرکار کے ذکر میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آج ہم لگا رہے تھے 16 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق بھی لگا بکر صدیق بھی لگا رہا تھا علی صاحب بھی لگا رہا تھا عثمان غنی بھی لگا رہا تھا عمر فاروق بھی لگا رہا تھا بلال حبشی بھی لگا رہا تھا ابو ذر غفاری بھی لگا رہا تھا. یہ سارے وہ ہیں انہی سید اعلان کو صوفیاء کو ملا انہی سید اعلان اللہ کو ملا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کو ملا ہے کہ ان کے سینے میں بھی سرکار کی محبت جاگتی ہے آقا کی محبت ہے. اور اسی محبت کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. اس سے بہاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ وقت تھا آقا مدنی تاجدار ایک قبیلے کے جھگڑے رہتے اس کی صلاح کے لیے سرکار چلے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو جو ہے صحابہ بیٹھے ہیں تو کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ جو ہے امامت کریں آپ امامت فرمائیں ہم نماز پڑھتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق صاحب آگے جو ہے مسلے پہ کھڑے ہیں اور سارے غلام میرے نبی کے صف پہ کھڑے ہیں. نماز جاری ہے
اسی اسرا میں کمری والا آقا آ جاتا ہے، وہ جہانوں کا آقا تشریف لے آتے ہیں، آپ سفر کو چیر کر ٹیکس کرتے آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کا اختیار ہے تو یہ بات ہے۔ آج بڑا مولوی یا ڈاکٹر یا پروفیسر یا پیر یہ کر کے دکھائے، یہ اختیار ملا ہے، اتھارٹی ملی ہے تو تاجدار مدینہ پتا کائنات کے ہر خطابوں کی انڈیا جو ہے آقا مدنی تاجدار کے دامن میں آتا آتا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھا غلاموں نے کہ حضور بھی آ گیا، انہوں نے الٹے ہاتھ سے بجائی تاکہ آواز پتہ چل جائے ابو بکر کو کہ حضور تشریف لے آئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آقا بھی صف میں آ گئے، مسئلے سے پیچھے ہٹنے لگے، یہ عشق کی بات سنانے لگا ہوں، یہ ادب اور محبت کی بات سنانے لگا ہوں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صف میں آنے لگے، میرے آقا نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، ہاتھوں آئے اشارہ کیا، میں نے تمہیں پسند کر لیا، تیری محبت کو پسند کر لیا۔ لیکن آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کیا کہ مولا کریم تیرے محبوب نے بھی مجھے پسند کیا۔ لیکن پھر عشق سامنے آ جاتا ہے، پھر ادب رسول سامنے آ جاتا ہے، آپ پھر اس مسئلے سے ہٹ کے سب میں آ جاتے ہیں، حضور آگے چلے جاتے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، صدیق پیچھے آ رہے ہیں، نبی رحمت آگے جا رہے ہیں، نماز پھر بھی جاری ہے، یہ خیال نبی کی طرف آیا، کہتے ہیں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں پہ تو صدیق پیچھے آ رہا ہے، نبی آگے جا رہا ہے، نماز بھی جاری ہے۔ سرکار نے نماز پڑھا لی، نماز کے بعد بلایا، ابو بکر میرے نے تمہیں کہہ دیا، کون سی چیز مانے آئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میں آپ کی اداؤں پہ قربان جاؤں، میں آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں، لیکن ابو بابا کا بیٹا اس لائق نہیں کہ دو جہانوں کا والی سب سے کھڑا ہو غلام میرے دوستوں۔ اسی لیے عاشق جو ہے سرکار کے میلاد اور نماز ہے، نماز جاری نہیں، کہنے والے کہتے ہیں خیال ہے تو ٹوٹتی ہے، یہاں پہ تو کیا کچھ ہو گیا۔ میرے دوستوں، ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے، یہ مختصر سی زندگی کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ آئے نہ آئے، لیکن یہ عہد کرو جو لمحے تجھے سرکار کی وفا میں آقا کی محبتوں میں گزرے، اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ ان سجدوں سے ایمان کی کاملیت نہیں، عبادات سے کاملیت نہیں، جس کے سینے میں محبت رسول ہوگی اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ تو کامل کر لو گے خدا کی قسم ایمان کامل ہوگا۔ اور اسی محبت کے حوالے سے ایک حدیث پاک حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ اپنی بات اپنی طرف سے کر دی، میری محبت اپنی ہے، ہمیں کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، انہی کے ٹکڑے کھاتے ہیں، انہی کے در کے گیت گاتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے، میرے ایمان کی تقاضا کی ہے۔ لیکن میرے آقا نے 1400 سال والے اس مسلمان کو مبارک کے لیے بات کی، مدینے میں بسنے والوں کا تو ایمان کامل تھا۔ میرے آقا نے کہا اپنے صحابہ کے جنت میں بیٹھے ہوئے چلا بیٹھا ہوا ہے، 2-3 دن معاشی میں بھی زور لگتا رہا، ذکر بھی ہوتا رہا، اس لیے کوئی آواز میں، لیکن میرا مزاج جو ہے وہ جذباتی ہے، ہم کہتے سے بات کرتے ہیں، آنے کے لیے نہیں کرتے، سرکار کی بارگاہ میں محبت کرنے کے لیے عشق کی بات ہے۔ تو حضور بیٹھے صحابہ کی جنت میں، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ عجیب ایمان کس کا، عجیب ایمان کس کا؟ یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان اس کا جو فرشتے جو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، اس کی تصویر میں رہتے ہیں، ان کا ایمان بڑا عجیب ہوگا۔ میرے آقا نے کہا یہ بھی عجیب بات نہیں، وہ تو اس کے جلووں میں رہتے ہیں، کبھی رکوع میں اس کا ذکر، کبھی سجود میں اس کا ذکر، کبھی قیام میں اس کا ذکر، ہر لمحہ ہر بات جو ہے اسی کی تصویر کرتے ہیں، یہ کوئی عجیب ایمان نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ تو انبیاء کی جماعت ہے، یہ جو رسولوں کی جماعت، یہ نبیوں کی جماعت، ان کا ایمان عجیب ہے۔ میرے آقا نے کہا